اس منصف مزاج اسلامی ذہن رکھنے والے مجسٹریٹ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ ایسے ماحول میں چوری کرنے والے کو 1 دن کی سزا دے دے؟ کیا ضروری ہے کہ اس کو 2 سال کے لیے جیل بھیجے؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر جیسا منصف مزاج شخص ایسے شخص کو کھجور کی چوری پر چھوڑ سکتا ہے تو اگرچہ وہ چھوڑے نہ، لیکن وہ 1 دن کی سزا دے کر بھی قانون کی مطابقت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا مثال ان لوگوں کے لیے میرا اپنے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اسلام کے اس نظام عدل و انصاف پر عمل کیا جا سکتا ہے بغیر دنیاوی ہندوستانی قانون کو توڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں جس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کا فیور کر دیا گیا، ہم لوگ ہائی کورٹ میں وکالت کرتے ہیں، ہم روز اس کے شاکی رہتے ہیں، اور ہم نہ رہیں ہمارے برادران تو رہتے ہیں کہ یہ فلاں ذات کا جج ہے، یہ فلاں ذات کا جج ہے، یہ فلاں کو فیور کر رہا ہے، یہ فلاں کو فیور کر رہا ہے، اس کا بیٹا وکالت کر رہا ہے، اس کا پوتا وکالت کر رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ججز سے، مسلمان مجسٹریٹ سے، ان سے تو یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ باقی لوگ بھی یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ اس سے کوئی آ رہی، ٹھیک ہے وہ اسلام کے فالوور نہ صحیح، لیکن ہر مذہب میں انصاف کے بنیادی اصول تقریباً ایک جیسے ہیں، اور ہندوستان کا دستور بھی یہی کہتا ہے۔ آپ ہمارے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز تو اوتھ لیتے ہیں اس بات کی کہ انصاف کریں گے وداؤٹ فیئر اینڈ فیور، بغیر کسی اس کے لالچ کے، بغیر کسی ڈر کے۔ تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن میں صرف مسلمان ججز سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو پوری طرح سے آزاد ہیں، اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری مزید ہے مسلمان ہونے کی۔ ہندوستان کے دستور سے انہوں نے اوتھ لی ہے، اس کی وفاداری، اور اسلام سے وفاداری کا ان کا حلف ہے، اس کے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہے۔ لہذا ان پر ڈبل ذمہ داری اس بات کی ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی اس احساس کے کہ کون فریق ان سے متعلق کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ جو صحیح انصاف ہندوستان کے قانون کے مطابق ہے وہ کریں، اور جہاں اس میں گنجائش ان کو ملتی ہے وہ اسلام کے ان اصولوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں بغیر کوٹ کیے ہوئے۔ ابھی ایک ماضی میں ایک مرتبہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑا واقعہ ہو گیا زنا کا، اور اس کے بعد قتل ہو گیا، اور بہت ملک میں ہنگامہ ہوا قانون کی تبدیلی کا۔ زنا کے معاملے میں اسلام بہت واضح سزا دیتا ہے، تو ہم سے جب کسی نے کہا، ہم نے کہا دیکھیے ہم تو اگر کہیں گے تو آپ کہیں گے یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ وہی مطالبہ کرنے پر مجبور ہیں، اور جب تک آپ وہ سزا نہیں دیں گے تب تک اس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہونا۔ چنانچہ آج بھی قانون تبدیل ہوا، بہت بڑے ہمارے جسٹس، چیف جسٹس رہے، شخص نے سفارش کی، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا کی سزا موت نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض ہمارے مسلمان ساتھیوں نے بھی کہا، ہمارے بہت قریبی لوگ جو بہت بڑے، ہم کو بڑی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا، ہم نے خاموش ہو گئے، ہم نے کہا دیکھیے میں تو اس پر بحث میں نہیں پڑتا، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں یہ سزا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کی افادیت ہوگی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو سزا اسلام نے دی ہے، مقرر کی ہے، وہ یقیناً وہی سے مناسب سزا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون میں آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہت سی اور نقصانات ہو جائیں گے، یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے، ہم اس پر جاتے ہی نہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں، زنا کے واقعات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، الگ الگ لوگ بیان کر رہے ہیں واقعات۔ مجھے بھی اوپر اسٹال لگے ہوئے ہیں، ایگزیبیشن ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان منتظمین کو کہ انہوں نے ایک اسٹال اس کا بھی لگایا ہے، اور تقریباً وہ سب باتیں جو آج ڈسکس ہو رہی ہیں معاشرے میں، اور اگر کوئی وہ باتیں کہہ دیتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ کسی وزیر نے کہہ دیا کہ صاحب اوریانیت کی، اس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ فلاں لباس کی وجہ سے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اوریانیت، فحاشی، یہ سب وجوہات ہیں زنا کے واقعات کے بڑھنے کے۔ وزیر کہہ دیتا ہے تو میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لیکن اسٹال لگا ہوا ہے، اور وہ قرآن کے حوالے سے لگا ہے، اسلامی قوانین کے حوالے سے لگا ہے،
تو میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا میں کچھ آ رہا ہے. میں تو کہوں گا کہ میڈیا والوں کو بلا کے ان لڑکیوں سے وہ بات جو ہم کو سنائی وہ بات ان سے سنوائیں, کیونکہ بات صحیح ہے. کسی نہ کسی دن ان کو یہ کہنا پڑے گا. تو ہمیں آج کے اس موضوع سے فائدہ اٹھا کر میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انسان اسلام کا جو نظام عدل و انصاف ہے وہ جن اصولوں پر مبنی ہے ہمیں تذکرے میں اس کو لاتے رہنا چاہیے. ہم بحیثیت مسلمان کے ہم پر ایسا کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم تذکرہ کریں تو اسلام کے اصولوں کا تذکرہ نہ کریں. ہمیں اس کی واقفیت ہونا چاہیے. اور پرسنل بورڈ اسی کیمپین جو چلا رہا ہے تفہیم شریعت کے نام سے, اجلاس الہ آباد میں بھی ہونے والا ہے قدیر صاحب نے 23 اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ان قوانین سے عدالتیں ناواقف ہیں, اور کیوں نہ ہوں, کیونکہ مسلمان وکلا ہی ناواقف ہیں. تو تفہیم شریعت کی کیا وجہ ہے اس کسی قانون کی, یہ ہم کو اس کی واقفیت ہونا چاہیے. ہم خود سے حاصل کریں یا علماء کرام اس پر اظہار خیال کریں. اور جب تک ہم شریعت کے اس اصول سے, اس فکر سے, اس فلسفے سے, اس کی وجہ سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکتے, خاص طور سے برادران وطن کو اور اپنے غیر مسلم ججز کو. اور جو ہمارے ساتھ فیصلے آ رہے ہیں جس کا ذکر قدیر صاحب نے کیا کہ اب وہ جج صاحب, مسلمان جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ اس کے یہ معنی قرآن کے ہیں. جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو شابانوں کا تھا اور اس کے بعد جو طلاق کے اوپر ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے ہی جج صاحبان کے اس سے لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب طلاق کی وجہ یہ زبانی کہہ دینے سے جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, اس کے پہلے یہ ضروری ہے وہ ضروری. بہرحال یہ تو ہم ان کو ججز صاحبان کو جو غیر مسلم ہیں جن کے لیے قطعی کہیں سے ریکوائرمنٹ نہیں تھا کہ وہ پڑھیں اسلام کی, اس کی وجہ کیا ہے, لیکن ہم ان کو سمجھائیں گے. جب تک ہم ان کو نہ سمجھائیں تب تک کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے میں ان آرگنائزرز کو جنہوں نے یہ موضوع رکھا میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا موضوع رکھا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عام لوگوں کو بھی, وکلا حضرات کو خاص طور سے, جوڈیشری سے متعلق لوگوں کو خاص طور سے, اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں, پہلے مسلمان کو ہم سمجھائیں پھر غیر مسلم کو سمجھائیں تاکہ یہ باتیں آ سکیں. ایک تذکرے میں بات آتی ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی اچھے سیکولر جج کہے جاتے ہیں جسٹس کاٹجو صاحب, ان کا ایک بیان آ گیا اخباروں میں کہ یہ 1400 سال پرانے قانون ان کو تبدیل کر دینا چاہیے. کبھی کبھی چونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے رہتا ہے تو میڈیا والے کمنٹس پوچھتے ہیں, تو کسی میڈیا کے ٹیلی ویژن کے چینل نے ہم سے ٹیلی فون کے ذریعے سے کہا کہ ہم آپ کا ایک وہ چاہتے ہیں فون پر بیان. نے کیا ہے معاملہ, ان کا کاٹجو صاحب کا یہ بیان آیا ہے. ہم نے کہا ہم کاٹجو صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور سیکولر ہیں. انہوں نے یہ بیان غالباً ناواقفیت کی بنیاد پہ دیا ہے. میں ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں یا مسلمانوں کے خلاف, اور اس کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم ان کو واقف نہیں کرا سکیں. میں آپ کے ذریعے سے ان سے تک یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس قانون کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1450 سال پرانا ہے, وہ آج بھی سب سے زیادہ عورتوں کا موافق قانون ہے. کہے کیسے؟ میں نے کہا سن لیجئے, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, کیا عورتوں کو کوئی وراثت کا حق دنیا کے کسی ملک میں اسلام سے پہلے دیا گیا تھا؟ اگر دیا گیا ہو یا خاص طور سے ہندوستان میں دیا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں اس کو. لڑکیوں کا حق ہندو مذہب میں خاص طور سے ہندوستان نے کب دیا گیا ہے؟ 1956 سے پہلے کیا کوئی خاص طور سے ہندوستان نے کب دیا گیا ہے؟ 1956 سے پہلے کیا کوئی دیا گیا ہے؟ اب ہمارے وہاں جو دیا گیا ہے وہ قرآن نے مقرر کیا ان کا حصہ. ہاں ہم اس کو نہیں بدل سکتے. یہ کاٹجو صاحب کی رائے ہو یا کسی کی رائے ہو, قرآن کے حرف میں ہم ایک حرف کی زیر زبر کی بھی ترمیم نہیں کر سکتے, نہ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں. لہٰذا وہاں تو ہماری مجبوری ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے. وہ مجبوری کسی اس لیے نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا اعلان برحق ہے, تا قیامت وہ برحق رہے گا, اور یہ ثابت ہوتا رہتا ہے اور آج بھی صحیح ہے. تو ان کو جو حصہ 1/2 کا دیا گیا ہے اس کی ایک لاجک ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ شاید ہم آپ کو پوری تفصیل نہ بیان کر سکیں. کاٹجو صاحب چاہیں گے تو ہم ان کے گھر چلے جائیں گے.
اور میں نے کہا ایک اور سن لیجیے طلاق کی بات، جس کو قاضی صاحب کو شاید ناپسند ہو. ہاں بے شک اس کا مس یوز ہوتا ہے، مسلمان اس کا بے حد مس یوز کر رہے ہیں. ایک مرتبہ میں 3 مرتبہ، ایک بیڈ سٹنگ میں 3 مرتبہ طلاق دے دینا کہیں سے اسلام میں جو ہے وہ احسن چیز نہیں ہے. یہ تو سب سے خراب چیز ہے جس کے لیے عمر فاروق نے کوڑے تک لگوائے ہیں. ہم نے کہا کون منع کرتا ہے؟ ہم نے تو حکومت کو بار بار کہا ہے کہ قانون میں تبدیلی کر کے اس کے لیے کوڑے مقرر کر دیں. نہ کوڑے مقرر کریں 2 مہینے کی سزا رکھ دیں. علماء اس پہ نہیں منع کر رہے ہیں کہ جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی اس کو اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے بری چیز ہے، جائز چیزوں میں سب سے خراب چیز کہا گیا طلاق کو، اور اس پر سب سے خراب چیز یہ ہے. لیکن یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے. کاٹجو صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ ہندو مذہب میں کیا تھا. ہندو مذہب میں کاٹجو صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ ہندو مذہب میں کیا تھا. ہندو مذہب میں لڑکیوں کو جلانے کا چلان اسی لیے زیادہ تھا کہ وہ لڑکی سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے تھے. لہٰذا ہندو مذہب کے ہندوؤں کے ریفارمرز نے وہاں پر اس طلاق کو انٹروڈیوس کیا اور ہندو میرج ایکٹ میں کنسیپٹ لایا گیا. اور پہلے کنسیپٹ یہ تھا کہ طلاق مرضی سے نہیں ہو سکتی تھی، یعنی مرد اور عورت کورٹ میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی کنسنٹ ہے تو جج طلاق نہیں دے سکتا تھا. میں نے کہا یہ اسلام سے انہوں نے لیا ہے. دھیرے دھیرے آج وہ بھی یہاں پر آ گئے کہ اگر دونوں تیار ہوں تو طلاق ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا یہ مذہب جو چیز 1450 سال پہلے ہمارے مذہب میں رائج ہو گئی، ہندو مذہب آج اختیار کر رہا ہے، تو ہمارا مذہب ہمارا قانون ایڈوانس ہے یا وہ قانون ایڈوانس ہے؟ تو کون سے قانون کو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں کیسے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ فرسودہ ہے؟ اور ہم نے کہا بہت سی باتیں ہیں جو اگر وہ کبھی بات کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے قوانین جتنے ہیں جو یہاں رائج ہیں، جو آئلی قوانین ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کرمنل لا تو نہیں رائج ہے، لیکن اس کے بھی اصول اگر وہ اختیار کریں تو شاید فائدہ ہی ہوگا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو کسی اور شیپ میں دیں گے. یہاں آپ کوڑے لگوانے کی شروعات کر چکے ہیں. راجستھان کے کسی جج نے، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کوڑے لگوائے اس نے، حالانکہ اس کو بہت زیادہ وہ کیا میڈیا نے، لیکن یہ اس کی اپنی. اور بعض ججز بیان دے رہے ہیں کہ زنا کی سزا پھانسی کی جائے، یہ مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن آپ ضد میں، چونکہ اسلام میں سزا ہے آپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے آپ کا اختیار، آپ نہ کریں، قانون آپ بنانا آپ کا اختیار ہے. پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہے، پارلیمنٹ کیا قانون بنائے. اب جو ہم نے کہا کہ ابھی حال میں ایک فیصلہ آ گیا تھا ہائی کورٹ کا، اس کے بارے میں مسلم مولانا نے اعتراض کیا اور سپریم کورٹ میں اپیل کی، تو ہندوؤں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. عیسائیوں میں کچھ اختلاف رائے رہا ہوگا، لیکن وہاں پر بھی اس کے بند حمایت ہی ہوئی ہے. اور سپریم کورٹ نے بعد میں اپنے فیصلے میں کہا، وہ لاجک کچھ دی ہو، لیکن انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہاں یہ ہمارا کام نہیں قانون بنانا. جبکہ اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی، وہ ان سب لوگوں کو کہا کہ ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. لیکن اسلامی طریقے سے ایک چیز اگر حرام ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ تا قیامت غلط رہے گی. آپ کے فیصلے بدلتے رہ سکتے ہیں. جیسا قدیر صاحب نے کہا کہ 107 مرتبہ امنڈمنٹ آپ کر چکے ہیں دستور ہند میں، جو ہمارا فنڈامنٹل لا ہے. نہیں، اسلام تو فنڈامنٹل لا صرف قرآن کو مانتا ہے. اور جن اسلامی ممالک میں نے لیبیا میں جب میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہاں لکھا ہوا تو قرآن از دی لا آف دی لینڈ. تو کسی کانسٹیٹیوشن کو فریم کرنے کی انہیں ضرورت نہیں. جب قرآن لا آف دی لینڈ ہو گیا تو سارے قوانین بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کہ ضرورت قانون کی نہیں رہ گئی، چونکہ نئے نئے مسائل میں، لیکن اس کا وہ منبع قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی، اس کے جو سورس ہوگا وہ قرآن یا حدیث ہوگی. اس کے ماتحت تمام قوانین بنے ہیں. اور اب چونکہ وقت زیادہ نہیں، لہٰذا میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین کے زمانے میں بات کہہ دی گئی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ ترکی کا قانون ہو، چاہے وہ ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں بننے والے وہ باقاعدہ ایڈٹ کرانے والی کتاب جو ان کے زمانے میں بنائی گئی فتاوی عالمگیری، وہ آج بھی اسلامک لا کے بارے میں ایک اتھارٹی ہے. اور اس کو جو ہے وہ 7-8 سال کی اس وقت کی محنت سے علماء وقت نے اس کو مرتب کیا. تو جتنے اس میں قوانین اس وقت تک ضروری سمجھے گئے سب کو شامل کیا گیا، اس کے بارے میں فتاوی لکھے گئے. آج بھی